ہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جہنم کے جو نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے ٹائٹ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، وہ کچھ لے دے کر کے بات ختم کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی مخلوق ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم سے وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ اور سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے لوگو تم دنیا میں جو آگ جلاتے ہو، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کر دیے جائیں تو 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کانت لکافیتن، ارے جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی تھی، اے اللہ کے نبی یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی آگ ہوگی میرے بھائی۔ اور جب جہنم کی آگ میں کسی کو جلائے گا اللہ تعالی تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آدمی جل گیا، مر گیا، کام ختم۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک بار ان کے بدن کا چمڑی، ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، ان کے بدن کی کھال جل جائے گی، ہم ان کے بدن کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار اس آگ میں جلنے کی تکلیف کو محسوس کریں۔ انہوں نے بار بار اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے بار بار گناہ کیا تھا، انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا تھا، ہم جہنم میں بار بار ان کو تڑپائیں گے، بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی۔ کیا جہنم میں کوئی پھل ملے گا، کوئی فروٹ ملے گا؟ ہاں ملے گا، ایک اسپیشل پھل ملے گا جہنمیوں کو۔ یہ پھل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ پھل دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوتا، یہ پھل نکلے گا تو جہنم میں نکلے گا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم نام کا ایک پھل ہوگا جو جہنم کے اندر نکلتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، جو دیکھنے میں اتنا بھیانک ہوگا کہ دیکھ کر کے ایسا لگے گا جیسے شیطانوں کا سر ہے، اور اس کو جب جہنمی کھائیں گے وہ ان کے حلق میں جا کر کے آگ کی طرح جلے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمیوں کو اسی زقوم کے درخت کو کھلایا جائے گا، اسی کے پھل کو وہ کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور وہ کڑوا کسیلا، وہ ان کے حلق میں گرم کرنے والا پھل جب وہ کھائیں گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ پانی کیسا ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ وہ پیپ اور مواد ہمارے بدن میں کہیں اگر زخم ہو جائے اور پیپ آ جائے، مواد آ جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب تک وہ مواد ہمارے بدن سے نکل نہ جائے ہمیں چین نہیں ملتا ہے۔ وہ اتنا گھناؤنا ہوتا ہے، وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے، وہ اتنا گندا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ و مواد پلایا جائے گا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی کہ وہ پیپ اور مواد وہ تھوڑا
تھوڑا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے، لیکن اپنے اتنا کڑوا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، اس کو حلق کے نیچے اتار بھی نہیں پائیں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت جہنمیوں کے پاس ہر طرف سے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر جہنمی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی جہنم۔ دنیا میں مجرم کو عمر پھانسی کی سزا ہو گئی، مر گیا مجرم۔ جہنم میں پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کو ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی، اے جنتیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے۔ اے جہنمیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے۔ فَيُذْبَحُ، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی، موت کو موت آ جائے گی، موت ختم۔ اس کے بعد آواز دی جائے گی، یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یا اہل النار خلود لا موت، اے جہنمیوں اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچئے میرے بھائی، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے نا، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار موت آ جائے تو سکون مل جائے۔ جہنمیوں کو وہ سکون بھی نہیں ملے گا، موت نہیں آئے گی ان کو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی جب اللہ کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک۔ یہ یاد کر لیجیے، جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جہنمی کہیں گے کہ اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا فیصلہ کر دے۔ قال انکم ماکثون، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں بتا دو، ان جہنمیوں کو بتا دو تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہوگی جہنم، کھانا یہ ہوگا، پانی یہ ہوگا۔ دنیا کی جیل میں ہم دیکھتے ہیں، جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے۔ جہنم بھی تو ایک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی، جہنم کے قیدیوں کی سزا کیا، ان کا کپڑا کیسا ہوگا، ان کی ڈریس کیسی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کافروں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اے اللہ ہم نے کاٹن کے کپڑے دیکھے، ہم نے سوتی کپڑے دیکھے، ہم نے اون کے کپڑے دیکھے، ہم نے آج تک آگ کا کپڑا نہ دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جہنم بڑی عجیب و غریب جگہ ہوگی۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ہم جہنمیوں کو آگ کا کپڑا پہنائیں گے۔ اللہ اکبر، آگ کا کپڑا۔ اچھا بچھونا کیسا ہوگا؟ بھئی دنیا کی جیل میں کچھ نہ کچھ تو بچھانے کے لیے ہوتا ہے، چٹائی ہی صحیح، دری ہی صحیح، ٹاٹ ہی صحیح۔ جہنم کا بچھونا کیا ہوگا، جہنم کا اوڑھنا کیا ہوگا؟ فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنمیوں کو جہنم کی آگ کا بچھونا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کا اوڑھنا دیا جائے گا۔ اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا اور کپڑا بھی آگ کا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جہنم میں کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوگی۔ آج کتنے پتھر دل ہو گئے ہم، جہنم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، جہنم کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ، جتنا میں جانتا ہوں اگر اتنا تم جان لوگے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہیں ہنسی آنا بند ہو جائے گی، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آنا بند ہو جائے گی، تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ اگر تم واقعی میں جہنم کو دیکھ لو، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو تمہاری ہنسی بند ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ اگر حقیقت میں جہنم کے عذاب کو ہمیں دکھا دیا جائے
تو میرے بھائیوں ہماری ہنسی بند ہو جائے گی. مگر ہائے افسوس، اس جہنم سے بچنے کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں. ملک کے حالات خراب ہیں، ہم 20 سال آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں. ارے کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم تو بارڈر کے قریب رہ رہے ہیں، یہاں تو بہت سارے مسئلے ہیں. ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کہ نہیں بنا، ہمارا فلاں آئی ڈی صحیح ہے کہ نہیں، آدھار صحیح ہے کہ نہیں. ہم تو بڑے اپنے مستقبل کو لے کر کے ہم فکر مند رہتے ہیں نا. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا. اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اس پر بھی ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو. آج کی تقریر میں میں کچھ ایسے اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ خطرے کی چیزیں ہیں. اگر ہمیں یہ پتا لگ گیا کہ یہ خطرے کی چیز ہے تو ہمیں اوائڈ کرنا، ہمیں بچنا ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے. اس لیے کہ جو چیز ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے اس سے بچیں گے تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. تو آئیے چند چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں. چیزیں تو بہت ساری ہیں، ہم کچھ لمیٹیڈ چیزیں، کچھ سیمت چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. نمبر 1، جہنم میں لے کر کے جانے والی پہلی چیز، سب سے خطرناک چیز جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا. جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا، یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کر کے آئے گا، جو دنیا میں شرک کر کے میرے پاس آئے گا، ہم اس کو جنت میں جگہ نہیں دیں گے. جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے، ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھا ہے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا. سب سے خطرناک گناہ شرک ہے میرے بھائی. ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، بارسوئی کا علاقہ آپ کی کشن گنج سے بہت قریب ہے. بارسوئی سے مجھے پاکڑ جانا تھا، ٹرین چھوٹ گئی. اچانک آنن فانن ایک ٹیکسی والے سے بات کیا کہ بھائی چلو مجھے پاکڑ لے کے چلو، جمعہ پڑھانا ہے. ٹیکسی کا جو مالک تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے چلوں گا. اس کا نام غلام مصطفیٰ. راستے پر اس نے اپنے کار کے آڈیو سسٹم میں خواجہ صاحب کی قوالیاں مجھ کو سناتا راستے بھر. میں نے کہا بھائی لگتا ہے تم خواجہ صاحب کے بڑے پکے فین ہو، بڑے پکے بھکت ہو. اس نے کہا میں ہر سال 2 مرتبہ اجمیر جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی تم بارسوئی میں کیوں رہتے ہو، تم نے اجمیر میں تم گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ بولا ہاں دور ہوں اس لیے محبت زیادہ ہے، قریب ہو جاؤں گا تو پھر محبت کم ہو جائے گی. میں نے کہا حج کتنی بار کیا، عمرہ کتنی بار کیا؟ بولا ابھی تک نہیں کیا ہوں، دعا کیجیے، اجمیر ہر سال جاتا ہوں. یہ آج آپ کے بہار کے بہت قریب میں آپ کا علاقہ ہے بارسوئی، وہاں کے ایک مسلمان کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس جیسے کروڑوں مسلمان آج ہمارے ملک میں آپ کو مل جائے گا. ان کی تمنا اللہ کا گھر دیکھنے کی نہیں ہے، ان کی تمنا اجمیر جانے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے. ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی ہمارے غریب نواز ہیں اور یہی ہماری بگڑی بناتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہمارے 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے بھی عمل برباد ہو جاتے. اللہ سورہ زمر میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. شرک کرنے والا حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، دان خیرات کرتا رہے، اس کی نیکی کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے. اور اگر اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہم میرے بھائی
اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے نعرہ لگایا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا دامن بھی کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی صفات کریں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، مگر کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے اللہ کے رسول سے سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری حدیثوں کو سیکھنے کے بڑے حریص ہو، تمہارے اندر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، مگر یہ تڑپ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ایک صاحب نے بتایا، مولوی صاحب ہمارے یہاں کفن کے کپڑے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کا کفن ہے تو 5 کپڑے، مرد کا کفن ہو تو 3 کپڑے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہوتا چلا آیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام الجنائز، انہوں نے لکھا ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوں۔ حدیثوں میں جہاں بھی کفن کا ذکر ہے 3 چادر کا ذکر ہے، جس میں کوئی قمیص نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کے کفن میں بھی 3 کپڑے، آپ کی بیٹیوں کے کفن میں بھی 3 کپڑے، اس لیے عورت کے کفن میں بھی 3 ہی کپڑے ہونے چاہیے۔ علامہ البانی نے یہی فتویٰ لکھا ہے اور یہی دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، کئی جگہوں پر بنگال اور جھارکھنڈ میں 2 اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ 2 اذان کیوں ہو رہی ہے؟ کہا وہ پرانے علماء کا فتویٰ رہا ہے اور اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ اگر پرانے علماء کے فتوے پر چلنے کا نام اہل حدیثیت ہے تو میرے بھائی پھر ہمارے حنفی بھائی کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی پرانے علماء کے فتوے پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کو کے آنے کے بعد اور حدیث کو سننے کے بعد اپنا سر جھکا دے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی نشانی بتائی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بھئی آمین زور سے بولنا کون سے کمال کی بات ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ رفع یدین کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ موجود ہے۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو توحید پر زندہ رہے گا اور توحید پر اس کا خاتمہ ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں کسی مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو شرک کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، سرکار کا دامن اسے نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا دوسرا عمل کفر کرنا۔ شرک الگ ہے، کفر الگ ہے۔ شرک یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور کفر یہ ہے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کر دیا جائے۔ کوئی اللہ کو نہ مانے، کوئی رسول کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، کوئی قیامت کے دن کو نہ مانے، وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ اگر کافر اپنے کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ کہتا ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میرے بندو ہم ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے، جس کا خاتمہ کافر کی حالت میں ہو جائے،